ایک گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا۔ وہ اپنی بکری کا دودھ فروخت کر کے جو پیسے کماتا اس سے کھانے کے لیے راشن خرید لیتا۔ اسی طرح اس کا گزر بسر چل رہا تھا۔ وہ روزانہ کشتی میں سوار ہو کر اپنی بکری کو بھی چرانے ہری بھری گھاس کے لیے جنگل لے جاتا اور جنگل سے جلانے کے لیے لکڑیاں بھی اکٹھی کرتا۔ ایک دن وہ اپنی بکری کو جنگل لے گیا تو جنگل میں ایک شیر نے اس چرواہے اور بکری کو دیکھا تو شیر کے منہ میں پانی بھر آیا۔ شیر نے سوچا اگر میں نے بکری کو کھانے کے لیے حملہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں، اس لیے شیر نے بکری کو کھانے کے لیے ایک چال چلی۔ شیر اس شخص کے پاس آیا اور اس شخص سے کہا، میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا، تم مجھے کچھ کھانے کو دے دو تو تمہارے بہت کام آؤں گا۔ اس شخص نے شیر سے پوچھا، تم میرے کیا کام آؤ گے؟ تو شیر نے کہا، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ وہ شخص بہت خوش ہوا اور اس نے سوچا اگر شیر میرے گاؤں گیا تو گاؤں میں میری عزت ہوگی اور لوگ مجھ سے ڈریں گے۔ وہ شخص ابھی جنگل میں تھا تو وہاں ایک پری آئی۔ پری نے اس شخص سے کہا، تم شیر کو کیوں لے جا رہے ہو؟ یہ بہت خطرناک جانور ہے۔ اس شخص نے پری سے کہا، یہ میری حفاظت کے لیے ہے۔ پری نے سمجھایا لیکن اس نے بات نہ مانی اور شیر کو لے کر اپنے گاؤں آ گیا۔ گاؤں کے ایک کنارے پر ندی اور ندی کی دوسری طرف جنگل تھا، اس لیے ندی کی وجہ سے کوئی بھی جنگلی جانور گاؤں میں نہ آتا۔ گاؤں کے لوگ جنگل کے جانوروں سے محفوظ تھے۔ جب شام ہوئی تو اس شخص نے شیر اور بکری کو اکٹھا ایک باڑے میں چھوڑ دیا۔ رات ہوتے ہی جب لوگ سو گئے تو شیر نے بکری کو کھا لیا اور وہاں سے گاؤں میں گیا۔ شیر نے رات کے اندھیرے میں گاؤں کے دوسرے چرواہوں کی بھیڑوں پر حملہ کر دیا اور بہت سی بھیڑ بکریوں کو کھا گیا اور بہت سی بھیڑ بکریوں کو زخمی کر دیا۔ بھیڑوں کی آواز سن کر کچھ لوگ جاگ گئے اور انہوں نے کلہاڑیوں سے شیر کو مار دیا۔ صبح جب وہ شخص اٹھا تو اس نے دیکھا نہ تو شیر موجود ہے اور نہ ہی بکری۔ وہ ان دونوں کو گاؤں میں ڈھونڈنے لگا۔ جب وہ ایک جگہ پہنچا تو اس نے دیکھا ایک جگہ بہت زیادہ لوگوں کی بھیڑ ہے۔ جب وہ وہاں پہنچا، شیر کو لوگوں نے مار دیا تو وہ شور مچانے لگا، یہ شیر میرا ہے اور یہ میری حفاظت کرنے والا تھا۔ پھر لوگوں کو پتا چلا کہ یہ اس چرواہے کا شیر ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تم اس کو گاؤں میں لے کر کیوں آئے تھے؟ تو گاؤں کے لوگوں کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اس شخص کو بھی خوب مارا اور اس سے کہا، تمہاری وجہ سے گاؤں کے بہت لوگوں کو نقصان ہوا۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے گاؤں سے بھگا دیا۔ وہ بہت پچھتایا، اپنی کشتی میں بیٹھ کر جنگل کی طرف گیا۔ جب جنگل پہنچا تو وہاں پھر پری آئی اور اس شخص سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے سب ماجرا بیان کیا۔ تو پری نے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ شیر ایک خطرناک اور جنگلی جانور ہے، تم نے میری بات نہیں مانی اور اپنا اور گاؤں والوں کا نقصان کر آئے۔ یہ سب تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے پری سے کہا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اس شخص نے پری کو بتایا کہ میرے پاس ایک ہی بکری تھی جس کا دودھ فروخت کر کے میں پیسے کماتا تھا اور اس کا راشن خریدتا تھا، لیکن وہ بھی شیر کھا گیا۔ اب میں کیا کروں گا؟ کہاں سے کما کر کھاؤں گا؟ پری نے اپنی جادو کی چھڑی سے ندی کے کنارے ایک خوبصورت گھر بنا کر دیا اور بہت سے پھلوں کے درخت اگائے اور ہر طرف پھول ہی پھول اگائے۔ اس ندی میں بہت سی مچھلیاں تھیں۔ پری نے اسے سمجھایا کہ اب تم اپنی کشتی سے مچھلیاں پکڑ کر ان کو فروخت کرنا اور ان سے جو پیسے ملے اس سے راشن خریدنا اور ان مچھلیوں کے لیے کھانا خرید کر ان مچھلیوں کو ندی میں کھانا ڈالنا، اور اب یہ تمہارا روزگار ہے۔ وہ شخص بہت خوش ہوا اور پری کا شکریہ ادا کیا۔